محترم سامعین، میرے سامنے قرآن حکیم کی سورۃ مائدہ سے 97 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ سے رب تعالیٰ ایک اہم مسئلہ دنیا کو سمجھا رہا ہے، وہ ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس۔ بیت الحرام، مسجد الحرام، کعبۃ اللہ ایک ہی چیز کے یہ مختلف نام ہیں۔ کعبہ بیت الحرام مکہ کے مسجد حرام کا نام ہے۔ شہر مکہ کے عدالت عظمیٰ بین الاقوامی کورٹ جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر شروع ہوئی تھی، اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اسے قائم کیے ہوا تھا اور آخر میں جناب خاتم الانبیاء محمد علیہ السلام نے اسی کورٹ کو دادا ابراہیم کے اس بین الاقوامی عدالت کو قائم کیا، جو اس کے جانشینوں نے اپنے زمانے تک، شکست کے زمانے تک اسے چلایا۔ جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس۔ رب تعالیٰ نے اس سے مقصد بتایا کہ یہ بین الاقوامی عدالت کیوں، یہ اقوام متحدہ کی کورٹ کیوں؟ فرمایا یہ قیاما للناس، لوگوں کو، کمزوروں کو مضبوط بنانے کے لیے، فریادوں کے لیے، مظلوموں کو ظالموں کے خلاف طاقتور بنانے کے لیے یہ بین الاقوامی عدالت ہے۔ اس بین الاقوامی عدالت کے ذریعے سارے جہان کے ظالموں کے خلاف یہاں کے جج فیصلے کریں گے۔ یہاں کے جج ابراہیم تھا اور اب محمد علیہ السلام ہے۔ اس کورٹ کے کچھ کئی سارے لوازمات ہیں، وہ ہے والشہر الحرام، الحج اشہر معلومات، آپ نے دوسری جگہ پڑھا ہے۔ حج کا مقدار، سیشن، کورٹ کا سیشن، بین الاقوامی اقوام متحدہ کی عدالت کا سیشن متعدد مہینے ہے۔ الحج اشہر معلومات، کئی مہینوں تک اس کا سیشن چلے گا، مانا جتنے مقدمے ہوں گے اتنا عرصہ یہ اجلاس کورٹ کا چلتا رہے گا۔ اس کے اندر یہ ہوٹلنگ کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، جو قرآن بتا رہا ہے کہ جو مہمان آئیں گے کعبے کے، فریادی ہوں گے، جوابدار ہوں گے، جج ہوں گے، وکیل ہوں گے، جو بھی آئیں گے ان کے کھانے کا انتظام کورٹ کرے گی۔ تو کورٹ کے لیے سب کو اپنے علاقوں سے، اپنے وطن سے ہدیہ لانا ہوگا۔ ہدیہ کی معنی گوشت کے جانور ہوں، چاہے چاول، گھی، آٹا، راشن ہو، یہ بھی ہدیہ میں شمار ہیں۔ جہاں تک بات ہے جانوروں کی، تو وہ جانور اس کے لیے اب کا نام اضحیٰ اور قربانی کہا گیا ہے۔ قرآن نے اس کو اضحیٰ قربانی نہیں کہا، قرآن نے ہدیہ کہا ہے۔ مانا اپنے گھر سے جانور لا کے کورٹ کا جب اجلاس چلے 3-4 مہینے 5 مہینے، تو وہاں ذبح کر کے مہمانوں کو کھلاتے پلاتے رہو، ہدیہ ہوا۔ اور ان جانوروں کو گلے میں گانی بھی باندھی جاتی تھی، کیونکہ عام لوگوں کے بھی جانور ہوا کرتے تھے جو اپنے گھروں کے، اپنے ذاتی استعمال کے ہوتے تھے، لیکن جو کورٹ کے اجلاس کے اندر ذبح ہوں جانور، کورٹ کے اسٹاف کے لیے، کورٹ کے مہمانوں کے لیے، کعبے کے مہمانوں کے لیے، تو ان کو گانی گلے میں ڈالتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ
کسی کے ذاتی یعنی بکری نہیں، ذاتی گائے بیل نہیں ہے، یہ عدالت کا جانور ہے، عدالت کے مہمانوں کے کھانے کے لیے جانور ہے۔ تو قلائد جمع جو ہے جمع کا صیغہ ہے تقلید، یعنی گلے میں گانی باندھنے کے معنی میں ہے۔ ویسے تقلید ایک فقہ کے اصطلاح میں بھی ہے، جو یہ ہے کہ اماموں کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں، مقلد کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ بیت الحرام کے فیصلے، یہ عدالت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ ابراہیم آسمان و زمین، محمد آسمان و زمین کے سارے ممالک، سارے اقوام عالم کے لیے جج تھے۔ ان کے فیصلے آئیں گے، یہ فیصلے نمٹائیں گے، یہ سنیں گے، ظالم کو سزا دیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میں نے بین الاقوامی عدالت قائم کرائی ہے تاکہ مظلوم کے کام آئے، قیام للناس، ان کو مضبوط کرے، کمزوروں کو طاقتور کرے، ظالموں کو سزا دلائے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جناب سامعین، بات آتی ہے کہ دنیا بھر سے جو لوگ آتے تھے کورٹ میں، تو وہ راشن بھی لے آتے تھے، جانور بھی گوشت کے لے آتے تھے، جانوروں کو گلے میں نشانی کے طور پر گانی باندھتے تھے۔ یہ قلائد کا لفظ آیا سورۃ مائدہ کی 97 نمبر آیت میں، تاکہ نشانی کے گلے میں باندھنے سے وہ جانور کوئی چوری نہ ہو، کعبے کی عزت کی وجہ سے چور ٹل جائے، یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے امام بخاری کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، غور فرمائیں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے مہمانوں کو، کعبے کے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے گھر سے راشن لے آؤ، گھر سے جانور لے آؤ گوشت کی خاطر، اور ان جانوروں کو نشانی کے طور پر گلے میں گانی بھی باندھو تاکہ وہ اپنے مصرف کے لیے استعمال ہوں، کعبے کے مہمانوں کے لیے استعمال ہوں۔ تو امام بخاری نے حدیث لائی ہے جو کتاب المناسک جلد اول، 3 جلدوں والی کتاب بخاری میرے پاس میں ہے، ایڈریس آپ کو بتا چکا ہوں، اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ باب کا نمبر 1073 ہے، 1073 باب کا نمبر ہے، حدیث کا نمبر 1590 ہے۔ اس حدیث میں امام بخاری نے یہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ ہم نے جانور مہمانوں کے لیے جو تمہیں کہا گھر سے لے آؤ، ان کو گلے میں گانی بھی باندھو تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کعبے کے مہمانوں کی خاطر ہے۔ تو اب کعبے کی عزت بخاری کے پاس کتنی ہے؟ کعبہ اللہ کا ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ مسجد الحرام ہے، یہ بین الاقوامی عدالت کی جگہ ہے۔ بخاری نے ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، اس سے روایت کی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یسوق بدنتن، ایک شخص کو رسول نے دیکھا کہ ایک جانور کو ہانکے جا رہا تھا۔ قال ارکبها، رسول نے فرمایا اس آدمی کو کہ اس پر تو چڑھتا کیوں نہیں ہے، چڑھ جا۔ قال، اس شخص نے کہا انہا بدنتن، یہ کعبے کے گفٹ کا جانور ہے، یہ اضحیٰ کا جانور ہے۔ اب حدیثوں والی زبان میں کہیں یہ قربانی کا جانور، اس لیے میں اس پر نہیں چڑھ رہا۔ قال ارکبا، پھر بھی رسول نے کہا چاہے ٹھیک ہے وہ قربانی کا ہے، پھر بھی چڑھو، پیدل تو تھک جائے گا، اس پر سواری کر کے کعبے تک پہنچو۔ قال
یہ راوی کہتا ہے فلقد رأیتہ راکبہا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہوا، یسایر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوار ہوا، نبی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، نبی پیدل چل رہا تھا، وہ اپنے سواری پر اس جانور قربانی کے اوپر چڑھ بیٹھا، یہ دونوں اکٹھے جا رہے تھے۔ والنعل فی عنقہا، اس جانور کے گلے میں جوتے تھے، جوتوں کا ہار تھا۔ والنعل فی عنقہا تابعہ محمد بن بشار۔ اب یہ حدیث بخاری نے لائی کہ کعبے کے گفٹ کے لیے، ہدیے کے لیے، عدالت کے مہمانوں کے لیے جو جانور تم لے جاتے ہو گاؤں سے، گھر سے، علاقے سے، وہاں رہو گے، فیصلوں کا انتظار ہوگا، بیچ میں کھانا پکانے کا مسئلہ ہوگا، تو جو جانور ہیں ان کو نشانی کے طور پر گلے میں جوتوں کے ہار دیکھے، اور نبی سیر کرا، نبی بھی چل رہا ہے، وہ قربانی کا جانور لانے والا بھی چل رہا ہے، دونوں چل رہے ہیں اور جانور کے گلے میں جوتوں کا ہار ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک فقہی بدمعاشی ہے کہ جس چیز کو نبی دیکھے اعتراض نہ کرے تو وہ جائز ہے، اعتراض نہ کرے کہ یہ کیوں ہے، اس کی معنی حلال ہے، جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو نبی کہتا یہ کیا کر رہا ہے، نبی نے بولا ہی کچھ نہیں۔ یہ تو نبی نے بولا کہ سواری قربانی کے سواری پر چڑھ جا، یہ نہیں بولا کہ گلے کے ہار کو اتار دے، یہ جوتے کیوں پہنا ہے۔ مانا کہ کعبے کے لیے گفٹ میں جو جانور لایا جائے اس کو جوتوں کی کنڈھی ڈالی جائے، یہ بخاری نے حدیث لائی ہے۔ اب بتاؤ اس بخاری کا کعبے کی عزت کی خاطر کیا ذہن ہوگا، کیا نظریہ ہوگا، کیا خیال ہوگا، کیا تعلیم دینا چاہتا ہے، یہ کیا میسیج دینا چاہتا ہے بخاری اس حدیث سے کہ ان کا کعبہ، اللہ کا کعبہ اس لائق ہے کہ اس کے گفٹ کے جانوروں کو جوتوں کی کنڈھی پہنائی جائے۔ میں گزارش کرتا ہوں ملکی عدالت کے ججوں کو کہ یہ علم دشمن قرآن ہے، یہ حدیث کا علم دشمن اسلام ہے، یہ حدیث کا علم دشمن رسول ہے، یہ حدیث کا علم دشمن خدا ہے، دشمن رب تعالیٰ ہے، جو اللہ کے مسجد الحرام، اللہ کے کعبے میں جو کورٹ ہے، سب قیام للناس، انسانوں کو مضبوطی بخشنے والی، مظلوموں کو داد رسی کرانے والی کورٹ، اس کے لیے جو گفٹ کے جانور لانے کی بات قرآن نے کہی ہے 97 نمبر آیت میں کہ ان کو نشانیاں باندھو کہ کوئی چور راستے میں چوری نہ کرے جانوروں کی، تو نشانیوں کے لیے تو اللہ نے کہا کہ گانی باندھو، لیکن تمہارے بخاری نے کہا کہ اس کو جوتوں کی کنڈھی بھی بطور نشانے تھی۔ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری عدالت کا ان مجوسیوں کے پاس، ان یہودیوں کے پاس، ان حدیثیں بنانے والوں کے پاس، ان حدیثوں کو عقیدت سے پڑھانے والوں کے پاس یہ عزت ہے کہ کعبے کے مہمانوں کے گفٹ والے جانور کو جوتے پہناؤ، کنڈھیں جوتوں کے ہار کے طور پہ ڈالو۔ اب بتاؤ کہ یہ بخاری مسلم ہوا؟ تم فیصلہ کرو۔ ایسی حدیثیں توہین ہے، تذلیل ہے کہ کعبے کے مہمانوں کے لیے جو جانور لاؤ تو ان کو گلے میں جو ہے جوتے پہناؤ، یہ بطور سزا کے ہوتا ہے۔ بلکہ مقام اللہ تعالیٰ موسیٰ کو کہتے ہیں کہ جب موسیٰ واپس ہوا تھا شعیب علیہ السلام کے علاقے سے، مدین کے علاقے سے، بال بچے لے کر راستے میں، رات کا ٹائم تھا، قریب میں راستے کے دیکھا کہ ایک بہت تیز روشنی ہے، گھر والوں کو کہا کہ یہ تو روشنی دیکھ رہا ہوں، تم یہاں ٹھہرو، میں کوئی سردی سے انگارہ، آگ جل رہی ہوگی سو انگارہ لے آؤں سردی سے۔ وہاں جاتا ہے تو رب تعالیٰ کا آواز آتا ہے، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ موسیٰ میں اللہ ہوں، انا ربک، میں تیرا پالنے والا ہوں،
फखरा नालायक, जूते उतार के खड़े हो जा। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, तू मुक़द्दस वादी तुआ में पहुँच चुका है। उस वादी, पहाड़ी के वादी को कुरान ने मुक़द्दस क्यों कहा? इसलिए कि अब अल्लाह के साथ हम कलाम है। मूसा से अल्लाह का कलाम हो रहा है, अब वो मुक़द्दस हो गई। तो वादी मुक़द्दस जब बनी, जब वहाँ अल्लाह का कलाम अपने बंदे से हो, नबी से हो। मूसा गया था आग के अंगारे लेने, नबूवत मिल गई, अल्लाह मिल गया। सूरत ताहा की ये 12 नंबर आयत है। बात लंबी है, मैं इससे मसला साबित करना चाहता हूँ कि जहाँ अल्लाह का वही नाज़िल होता है वो अर्ज़ मुक़द्दस हुआ करती है। ज़मीन वो मुक़द्दस होती है जो नुज़ूल वही की ज़मीन है, अर्ज़ुल मुक़द्दसा। तो मक्का इब्राहिम का मरकज़, मक्का इस्माइल का मरकज़, मक्का मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मरकज़, तो मक्का अर्ज़ मुक़द्दस में शामिल है। जैसे मूसा के लिए वादी तुआ मुक़द्दस थी कि अल्लाह से हम कलाम था, इसी तरह मक्का जो मिट चुका है, ये सऊदियों वाला मक्का बोगस है, ये काबा बोगस है, वो मिट चुका है, मिस्मार हो चुका है, जिसको आर्कियोलॉजी वाले पेट्रा का जबल कहते हैं। उस मक्के के लिए कुरान कहता है कि जो अदालत चलेगी इब्राहिम की, जो अदालत चलेगी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, उसके लिए तुम जानवर कुर्बानी के लाओ कि लोग बहुत सारे यहाँ भूखे रहें, तो तुम राशन भी दो उनको, जानवर गोश्त के भी लाओ। तो उन मकामात को बुखारी अपनी हदीस में कह रहा है कि गिफ्ट में जो जानवर ले जाओ उनको गले में जूते डालो। इस हदीस से वो बता रहा है गोया कि ये तौहीन कर रहा है, तजलील कर रहा है काबे के मेहमानों के खातिर जो जानवर लाए जा रहे हैं। गोया कि इसको काबा पसंद नहीं है, गोया कि वो अदालत पसंद नहीं है, गोया कि उस अदालत में मेहमानों के इंतज़ामात के लिए जो गोश्त का इंतज़ाम है उसके जानवरों की तजलील इस हदीस में कर रहा है। अर्ज़ मुक़द्दस काबे, मुक़द्दस मस्जिद हराम के अदालत में जो मेहमान आएंगे अल्लाह के, उनके लिए जो जानवर ले जाओ तो उनको गले में जूते डालो, ये बुखारी कह रहा है। मैं इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट से, कराची की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करता हूँ, बुलाओ, मुझे भी बुलाओ, सारे मदरसों के मौलवियों को बुलाओ जो बुखारी को पढ़ाते हैं, जो इल्म हदीस को पढ़ाते हैं, कि इन हदीसों के अंदर तो तजलील है मस्जिद हराम की, काबे की, क़ियामुल लिन्नास वाले मरकज़ की। तुम इसको दीन और इस्लाम के नाम से क्यों उम्मत की औलाद को गुमराह करके पढ़ा रहे हो?